دعا اللہ رب العالمین کی بہت اہم اور بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے پکارنا۔ اگر کوئی سبب کے تحت کسی کو پکارتا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے جو سبب کے تحت ہے، تو اس کو دعا نہیں کہتے۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے مدد مانگتا ہے، یا کمزور انسان طاقتور انسان سے جا کر مدد مانگتا ہے، یا غریب انسان مال والے سے جا کر پیسہ مانگتا ہے، تو یہ سبب کے تحت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں سبب قرار دیا ہے، اس کو دعا نہیں کہتے ہیں۔ جو ما فوق الاسباب دعا کی جاتی ہے، جو غائبانہ طور سے پکارا جاتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے کسی کو غائبانہ پکارنا اور اس سے اپنی حاجت کا سوال کرنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ دعا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، صرف آدمی اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریے، اللہ رب العالمین نے اکثر مقامات پر صرف اور صرف اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا۔ 4 آیتیں میں آپ لوگ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جس میں واضح طور سے اپنے بندے کو حکم دیا کہ صرف مجھ کو پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ غافر آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارو، تابعداری فرما برداری کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اسی کو پکارو، اگرچہ کافر لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ برا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو کیوں پکارا جا رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو سفارشی رکھ کر پکارا جائے، کسی کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، ان کو برا لگتا ہے، ان کو برا لگتا ہے تو لگے، لیکن تم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم صرف مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں رسوا ہو کر کے داخل ہو جائیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم کا حقدار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ ہیں، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، تم اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو۔ تو ان چاروں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے خالص اپنے آپ کو پکارنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ دعا کرنا اور پکارنا صرف اور صرف اسی کا حق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی دعا کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دعا کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الرعد آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لہو دعوت الحق، کہ پکارنا صرف اور صرف اسی کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جس کو پکارا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، وہ قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا، إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلا کر کھڑا ہو، لِيَبْلُغَ تاکہ پانی اس کے منہ تک آ کر پہنچ جائے، وما ہوا ببالغی، اور پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی دعا، کافروں کی پکار جو ہے گمراہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مثال کہہ دیا، جس طرح آدمی کھڑے ہو کر پانی کو پکارے اور پانی سے کہے کہ آ کر منہ میں داخل ہو جائے، تو جس طرح پانی آ کر منہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کوئی کسی غیر کو پکارتا ہے تو غیر اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اس کی پکار کا قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے غیروں کو پکارنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو مت پکارو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آدمی جب دعا کرتا ہے، آدمی جب کسی کو پکارتا ہے تو دو ہی چیزوں کے لیے پکارتا ہے، یا تو اس کو کوئی نفع چاہیے ہوتا ہے، کوئی فائدے کا سوال کرتا ہے، یا کسی نقصان کو ہٹانے کا سوال کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں کے لیے آدمی کسی سے دعا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
فرمایا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے سورہ یونس آیت نمبر 106 کے اندر وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں کو مت پکاریے کہ جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہ نفع نقصان کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. جب آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تبھی کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. جس چیز کو اس سے مانگا جا رہا ہے اگر اس چیز کا وہ مالک ہے تب وہ دوسرے کو دے سکتا ہے. اگر اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کو دے کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر آیت نمبر 13 کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو بھی پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سی جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. تو جب وہ مالک نہیں ہے تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, اور جب فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو ان کو پکارا نہیں جا سکتا. اور وہ مالک کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا مالک وہ ہوتا ہے جو خالق ہو, جس نے کسی چیز کو بنایا ہو. جب اللہ کے علاوہ کسی نے کسی چیز کو بنایا نہیں, خالق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے, تو مالک بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 20 اور 21 کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں انہوں نے کسی چیز کو نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ مردے ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں, اور ان کو خود پتہ نہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ جب وہ خالق نہیں ہے تو وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے. جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں. جب نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان کو دور کر سکتے ہیں, تو ان کو پکارا نہیں جا سکتا. جب ان کو پکارنا نہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے جو کہ خالص اس کی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے تو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے جو کہ شرک اکبر ہے.